عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 11۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ ہیکر کی بائک ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے رکی۔ سڑک کے کنارے پر یہ کتاروں میں بنے یکساں گھر تھے جو ہم رنگ تھے، سفید اور آسمان رنگ، اور دوسرے کنارے پر خوبصورت سا بہتا سمندر اپنی مستی میں مگن تھا۔ شور دور تک آتا، آتے جاتے لوگ اس دلکش منظر کو دیکھتے۔ بائک سے اتر کر وہ گھروں کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ سمندر کی خوبصورتی کو آنکھوں سے قید کرتا اس کے سرد لہروں کو دل میں اتار رہا تھا۔ اس نے ہیکر کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ کیا یہ منظر اتنا لطف دے رہا ہے کہ دماغ چلا گیا ڈوبنے؟ ہیکر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور جب سمجھ آئی تو وہ بولا، کہتے ہیں کہ اگر ہم سفر دلکش ہو تو ہر منظر لطف دیتا ہے۔ اس نے شوخی سے اسے دیکھا اور بائک کو سڑک کے کنارے پر لگایا۔ کچھ ہم سفر کی بھی رائے لے لو، تمہارے ساتھ آنے پر وہ خوش ہے بھی یا نہیں؟ اس نے گھروں پر نظر دوڑائی۔ تم تسلیم کر رہی ہو کہ ہم سفر ہیں؟ ہیکر اس کے قریب آیا۔ عذار نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے آگے پھیلایا اس سے پہلے کہ وہ خوشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتا بول اٹھی، ایڈریس؟ ہیکر کی مسکراہٹ سمٹی۔ اسی گھر کا ہے صفحہ جس پر پتہ لکھا تھا۔ اسے دینے کے بجائے اس نے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ عذار نے گھر کی طرف رخ کیا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر کو پودوں سے سجا رکھا تھا۔ آئینی زینے کے کناروں پر بھی پودے کرینے سے رکھے گئے تھے۔ دونوں زینہ چڑھ کر دروازے تک آئے۔ عذار نے بیل بجائی۔ دروازہ تو اوپن ہے۔ ہیکر نے اسے بیل بجاتے دیکھا تو حیرت ظاہر کی، لیکن ہم ایسے ہی کسی کے گھر میں تو نہیں جا سکتے نا؟ بابا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ ہیکر نے سر کو خم دیا۔ کیا تم ایسے ہی داخل ہو جانے والے تھے؟ اس نے حیرت سے ہیکر کو دیکھا۔ نہیں، جانتا ہوں تمہارے ایتھکس، مینرز کو۔ ہیکر نے آنکھیں گھمائی۔ اس کے نہیں میں جھوٹ وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ ہیکر کوئی جواب دیتا، عذار، اس نے دروازے میں کھڑا عمار کو حیرانگی سے دیکھا۔ ایمی؟ اتنے ہی حیرانگی عمار کے چہرے پر بھی رقم تھی۔ ہیکر اور اسے ساتھ دیکھ کے مصنف سے ملنے آئے تھے، اس نے اس طرح دروازے میں کھڑے ہونے کا جواز بتایا۔ ہیکر کو اس کا صفائی دینے والا انداز چبھا تھا۔ ہیکر نے جیب سے صفحہ نکال کے عمار کی طرف بڑھایا۔ عمار نے ایڈریس دیکھا، پھر ہیکر کو۔ آؤ، اس نے عذار کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ بیٹھو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے دونوں کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ عمار صوفے پر دونوں کے مقابل بیٹھا دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عذار گھر کی ہر چیز کو آنکھوں سے اسکین کرنے میں مصروف تھی جبکہ ہیکر اپنا ماسک درست کر رہا تھا۔ عمار کی تیز نظر سے وہ خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے جیسے ابھی ماسک کھینچ کر مجھے بے نقاب کر دے گا؟ ہیکر نے اسے دیکھ کر سوچا، کون آیا ہے؟ ایک تمیزدار خاتون لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کا لباس امریکن طرز کا تھا۔ عذار نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ جزا اور عمار کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ سے مشابہت رکھتی شکل بتا رہی تھی۔ تمہاری فرینڈز ہیں؟ انہوں نے عمار کو دیکھا۔ آپ صرف یہ گیس کریں کہ یہ کون ہے؟ عمار نے خوش دلی سے عذار کو بتایا۔ انہوں نے عذار کو غور سے دیکھا۔ ویسٹرن کوٹ، اس پر گہرے ازرق رنگ کے حجاب میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ او مائی گاڈ، یہ عذار ہے؟ انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ بھی مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے پہچان نہیں سکوں گی؟ انہوں نے عمار سے داد چاہی۔ ایمی اور جزا سے تمہاری اتنی باتیں سنتی ہوں کہ تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتی ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ عذار نے سوالی نظروں سے عمار کو دیکھا۔ ہیکر نے پہلو بدلا جیسے اسے بات پسند نہ آئی ہو۔ تم بہت پیاری ہو، ایمی کے خیالوں سے بھی زیادہ۔ ایمی، میرا تعارف تو کرواؤ۔ انہوں نے ہیکر پر ذرا سی نظر ڈالی تھی، پھر ان کی نظر کا مرکز وہ تھی، عذار ابراہیم۔ ان کے ایمی کی محبت جسے وہ سر عام بھی کہنے سے نہیں ڈرتا تھا تو صرف اس کو چرا کر لے جانے والے سے کہ کہیں سے اس کا ظہور نہ ہو جائے۔ آنٹی حلیمہ؟ عمار نے اس کے کندھوں پر ہاتھ جمایا۔ اور عذار کو تو آپ جانتی ہیں؟ عمار نے جھک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ اس نے بھی جزا کی ان خالہ کے بارے میں صرف سن رکھا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ امریکہ میں ہوتی تھیں جب بھی یہاں آتی عمار اور جزا ان سے ملنے یہاں آتے تھے۔ یہ علاقہ جزا اور عذار کے گھر سے دور تھا۔ مطلب جو دی سٹی آف واسو کے مصنف ہیں وہ آنٹی حلیمہ کے شوہر ہیں؟ عذار نے سوچا، یہ انکل سے ملنے آئی ہیں۔ ہم ساتھ ہیں، ہیکر نے عمار کی بات کے درمیان میں کہا اور اپنا ہاتھ عذار کے ہاتھ پر رکھا۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا وہ مصنف کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حسد کی بو کمرے میں بڑھنے لگی تھی۔ یہ کون ہے؟ حلیمہ خالہ نے عمار کو دیکھا۔ یہ میرا فرینڈ ہے۔ عمار سے پہلو
عمار سے پہلے ازار نے جواب دیا۔ عمار نے اسے حیرت سے دیکھا، اپنا ہاتھ ہیکر سے چھڑایا۔ دونوں کی جیلسی وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ حلیمہ خالہ تینوں کے رویوں کو اپنے ذہن میں درج کر رہی تھی۔ ہم دی سٹی آف واسو کے رائٹر سے ملنے آئے تھے، عمار نے پتہ حلیمہ خالہ کو دیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پتے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور ازار کو سن بھی رہی تھی۔ تو کیا آپ کے شوہر ہی دی سٹی آف واسو کے رائٹر ہیں؟ ہیکر نے توقف کر کے بولا۔ بدقسمتی سے ان کی بدقسمتی ہی تھی جو یہ کہانی کو انہوں نے لکھا۔ حلیمہ اب بھی صفحہ دیکھ رہی تھی جس پر پتہ لکھا تھا۔ وہ کہانی ایک سیاہ سایہ ہے، اس نے میرے شوہر کو کھا لیا۔ تکلیف سے انہوں نے آنکھیں مینچ لیں، پتے کو مٹھی میں دبایا۔ ازار ان کی ساری کہانی سے واقف تھی۔ جزا نے اسے بتایا تھا کہ کیسے اس کی خالہ کی لو میرج ہوئی، کیسے وہ امریکہ سے کوکین شفٹ ہوئیں۔ اولاد نہ ہونے کے بعد بھی خالو نے دوسری شادی نہیں کی، بالآخر خالو نے کمرے میں خود کو پھانسی دے کر خودکشی کر لی۔ وجہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی ازار نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر واسو کی کہانی نے اسے یہاں لا کھڑا کیا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جزا کی کہانی میں جھول تھا۔ کتاب پر رائٹر کا نام کیوں نہیں ہے؟ ازار نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا۔ واسو کی دھمکی والے خط آتے تھے، اس لیے میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ نام و پتہ ہٹا دیں۔ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور یہ خط کیوں آتے تھے؟ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کے بارے میں جانے اور اسے ڈر تھا کہ کتاب کے رائٹر کے ذریعے پولیس اس تک نہ پہنچ جائے۔ آپ نے گھر تبدیل نہیں کیا؟ ہیکر نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، اس گھر میں ان کی یادیں ہیں۔ ہماری کوئی اولاد تو تھی نہیں، تو میں ان کی یادوں کے ساتھ باقی کی زندگی اس میں گزارنا چاہتی تھی۔ کیا واسو نے آپ کے شوہر کا قتل کیا ہے؟ ہیکر نے براہ راست یہ سوال کیا۔ ازار نے نفی میں سر لیا۔ عمار نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ عمار کو اس پر نہ جانے کیوں شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر ازار ساتھ نہ تھی تو وہ اس کا نقاب اتار چکا ہوتا۔ آنٹی، گھر میں ایسی کوئی کھڑکی ہے جو مشرق کی سمت میں کھلتی ہے؟ ازار نے موضوع بدلا۔ گھر اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ سوچنے کے لیے انہیں 1 منٹ لگا۔ ایسی کھڑکی جس میں امید روز جاگتی ہے، روز مرتی ہے، کیا تم نے تلاش کیا؟ واسو کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ازار کو وہ لاتعلق جملے یاد آئے تھے جو واسو کی کہانی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے یا واسو کی تلاش میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ امید کا اندازہ اس نے آفتاب سے لگایا تھا۔ ایسی کھڑکی جس میں آفتاب روز طلوع و غروب ہوتا ہے، اور وہ اس کھڑکی کی تلاش میں مصنف کے گھر آئی تھی، جبکہ ہیکر کا اندازہ اس کے برعکس تھا، اور نہ ہی وہ یہاں آنے پر خوش نظر آتا تھا۔ اگر ازار کے تحفظ کی بات نہ ہوتی تو وہ یہاں کبھی نہ آتا۔ ہاں ہے، اسٹڈی روم میں ایسی کھڑکی ہے جو مشرق کی سمت میں کھلتی ہے۔ وہ کتابیں وہیں لکھا کرتے تھے۔ ازار کا چہرہ خوشی سے روشن ہوا تھا۔ ہیکر نے اس کی شکل دیکھی۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہیکر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ حلیمہ نے عمار کو دیکھا۔ عمار نے سر کو خم دیا۔ آؤ، میں بتاتا ہوں۔ حلیمہ خالہ کچن میں چلی گئی۔ وہ تینوں اسٹڈی روم میں آئے۔ کمرہ کافی چھوٹا تھا، ہر چیز کو سلیقے سے صاف رکھا گیا تھا۔ تینوں اطراف کتابوں کے بڑے سے شیلف تھے جس میں کتابیں قرینے سے رکھی تھیں۔ وہ کھڑکی وہاں موجود تھی جس کا ذکر واسو کی کتاب میں تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک میز اور کرسی رکھے تھے۔ میز پر چند ضروری چیزیں تھیں، قلم دان، پیپر ویٹ، چند کاغذات وغیرہ۔ ہیکر اور وہ کمرے کا معائنہ کر رہے تھے جبکہ عمار ہیکر کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کیا میں اس کھڑکی کو کھول سکتی ہوں؟ ازار نے عمار سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی عمار اسے کوئی چیز کو ہاتھ لگانے سے نہیں روکے گا، لیکن اس کی اخلاقیات بغیر اجازت لیے اسے کسی چیز کو کب چھونے دیتی۔ ہیکر نے آنکھیں گھمائیں۔ اس کا بار بار عمار کو مخاطب کرنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ ایک نرم ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ باہر دیکھنے لگی۔ کچھ تھا جو اسے غیر آرامدہ کر رہا تھا۔ کھڑکی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ واسو کا آغاز کیا ہے۔ اس نے مڑ کر ہیکر کو دیکھا جو کتابوں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کو باندھے دوسرے شیلف کے ساتھ لگا۔ عمار ہیکر کو واسو کا آغاز ہے۔ تم یہاں واسو کو تلاش کرنے آئی ہو؟ عمار نے ازار سے ایسے سوال کیا جیسے ازار کی قبر ماتم کیا ہو۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ یہاں تم سے ملاقات کے لیے آئی ہے؟ ازار کے جواب کی جگہ ہیکر کا سوال موصول ہوا تھا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، تمہاری اتنی اوقات ہے بھی نہیں۔ ہیکر نے اس کی بات کاٹی۔ تم تو جانتے ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی ایک قیمت لگتی ہے اور فی الحال تم وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں سکڑتی نظر آئی تھی، لب ماسک کے چھپے ہوئے تھے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ازار مشکوک تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ہیکر دوبارہ شیلف کی طرف مڑا جبکہ عمار نے نگاہیں چرائیں۔ ایمی، کیا اب بھی تم مجھ سے ناراض ہو؟ ازار نے اس کی شرمندگی دور کی۔ ہیکر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں تم سے ناراض رہ سکتا ہوں کیا؟ دونوں کی بے تکلفی ہیکر کو پسند نہیں آئی تھی۔ ایمی، ہم یہاں کلو ڈھونڈنے آئے ہیں، ناراضگی دور کرنے نہیں، ہیکر نے اس کی بات کے درمیان میں کہا۔ ہاں جانتی ہوں، اس نے جتایا۔ اگر وہ درمیان میں کھڑی نہ ہوتی تو دونوں کے درمیان 2-2 ہاتھ ہو ہی جاتے۔ اب وہ میز کا جزا لے رہی تھی اور وہ انہی شیلف میں الجھا ہوا تھا۔ کیا ہے یہاں؟ اس نے دوسری جانب سے شیلف کو دیکھا۔ غور کرو۔ وہ ایک ایک کتاب پر نگاہ ڈالتے حیرت کے سمندر میں غوطہ لگاتے کنارے سے جا لگی تھی۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر کتابوں کے نام کے انیشلز پڑھے، BEGINNIG۔
واہ، تم میری سوچ سے زیادہ تیز ہو۔ یہ اس کی تعریف تھی، لیکن ازار کو پسند نہیں آئی۔ جسے تلاش کرنے میں مجھے اتنا وقت لگا تم نے 1 سیکنڈ میں پڑھ لیا۔ وہ بی والی کتاب کو نکال کر کھولنے لگی تھی۔ ہم یہاں کلو ڈھونڈنے آئے ہیں، ہماری صلاحیتوں کا موازنہ کرنے نہیں۔ ہیکر کو جواب اسی کے جیسے سخت لہجے میں ملا تھا۔ ہیکر نے ذرا سی نظر اس پر ڈال کر جی والی کتاب نکالی۔ دونوں نے اول و آخر دونوں کتابیں نکال کر اوراق پلٹے۔ دونوں نے ساتھ ہی کتابوں کو رکھا، پھر دوسری تیسری، ایسے سب ہی کتابوں کا معائنہ کرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تمام کتابوں کو شیلف سے باہر رکھتے گئے، حتیٰ کہ شیلف اوپر والے حصے سے خالی ہو۔ کتابوں کی عقب میں ایک چھوٹا سا سیف بنا تھا۔ ازار نے فوراً سے اس کا بٹن پریس کیا۔ ایک کوڈ پیڈ سامنے ظاہر ہوا۔ اب اس سیف کو کھولنے کے لیے 6 ہندسوں والا پاس ورڈ دستیاب کرنا تھا۔ کیا تم اپنے ایتھکس کو فراموش کر گئی ہو؟ پہلے اجازت تو لے لو۔ ہیکر نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس پر جھک کر کہا۔ اشارہ عمار کی طرف تھا۔ فوراً عمار کی طرف مڑی۔ اس کا کوڈ کیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں تھا، نہ ہی کچھ پتہ ہے۔ وہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ آنٹی حلیمہ، میں پوچھ لیتا ہوں، کیا تم ساتھ آ سکتی ہو؟ ضروری بات کرنی تھی، ہم یہاں گوسپ کرنے نہیں آئے ہیں۔ ہیکر نے سخت لہجے میں کہا۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ ازار نے ہیکر کی بات کو نظر انداز کر کے کہا۔ عمار باہر نکلا تو اس نے ہیکر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا تمہارا دماغ چلا گیا ہے؟ بار بار اسے یہ احساس کیوں دلاتے ہو کہ میں اس کے لیے نہیں آئی؟ ہاں تو نہیں آئی ہو، یہ اس کی خالہ کا گھر ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہم اس گھر میں داخل بھی ہو سکتے تھے؟ یہ پہلے کی بات ہے، اور فی الحال ہم اس گھر میں موجود ہیں کیونکہ اس کی وجہ صرف ایمی ہے۔ تمہیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، نہ کہ اسے۔ او کم آن، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلائے۔ میں آ رہی ہوں، بحث کا وقت نہیں ہے۔ اس کا پاس ورڈ جاننا زیادہ ضروری ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ ہیکر نے گہری سانس۔ چند ساعتوں کے بعد تینوں ساتھ آئے تھے۔ حلیمہ نے سیف کو دیکھا، وہ حیران تھی، چہرے پر جان پھیلا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ازار ان کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ چہرے کی ایک لکیر عجیب تھی، یا ازار کو لگا مجھے نہیں معلوم اس کا پاس ورڈ کیا ہے۔ بالآخر تھک کر انہوں نے کہا تو ازار نے ہیکر کو دیکھا جو پرسکون سے کھڑا تھا۔ انکل کا برتھ ڈے ٹرائی کیا آپ نے؟ عمار نے ان سے پوچھا۔ سب اہم ڈیٹ ٹرائی کیے ہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کوئی نمبر جو انکل کے لیے بہت خاص ہو؟ انہوں نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ تمہیں پتہ ہے؟ ازار نے ہیکر سے سرگوشی میں کہا۔ اس کا چہرہ پڑھنا مشکل تھا، ماسک جو لگا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں تو پہلی بار آیا ہوں یہاں اور کسی کو جانتا بھی نہیں۔ دی سٹی آف واسو ان کے لیے بہت خاص کتاب تھی، انہوں نے کوئی نمبر تو مجھے بتایا نہیں، جیسے حلیمہ خالہ خود سے بول رہی تھی۔ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پڑھی ہے۔ ازار آگے آئی اور 6 ہندسے دبائے اور سیب کھلنے کی ٹوں سی آواز آئی۔ تو یہ واسو کی برتھ ڈے ہے؟ ازار نے سوچا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ عمار اور حلیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ خالی ہے۔ عمار نے اندر جھانک کر اچھے سے دیکھا۔ ازار اسی خالی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی تو اہم چیز تھی جو اب نہیں ہے۔ کیا واسو کی طرح وہ بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی تھی؟ کیا ہم سے پہلے یہاں کوئی آیا تھا؟ ہیکر نے حلیمہ سے سوال کیا۔ ایک لڑکی آئی تھی، لیکن اس کا نام نہیں معلوم۔ عمار نے انہیں چنبے سے دیکھا۔ ہانیہ۔ ازار کے منہ سے نام سن کر ہیکر کو جھٹکا سا لگا تھا۔ آپ نے کسی کو یہاں کیوں آنے دیا؟ آنٹی، یہ صحیح نہیں، آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عمار کو پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ شکل سے شریف لگ رہی تھی اور تمہارے انکل سے ملنے کے لیے بضد تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تب بھی وہ ان کا یہ کمرہ دیکھنے کے لیے صبح سے شام تک دروازے پر ہی بیٹھی رہی۔ میں کیا کرتی؟ مجھے اس کے لیے برا لگ رہا تھا، لیکن اس نے ان کتابوں کو نہیں ہٹایا، یہ سیف نہیں کھولا، صرف کمرے کو ایک نظر دیکھ کر وہ چلی گئی تھی۔ آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں؟ ہیکر نے کہا۔ ہاں، کیونکہ ہر وقت میں اس کے ساتھ ہی تھی، اور اگر وہ چاہتی بھی اسے کھولنا تو میں اسے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے سیف کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے ہمیں یہ اجازت کیوں دی؟ کیونکہ تمہارے ساتھ ازار ہے، اور ازار میرے بیٹے کی پسند ہے۔ انہوں نے عمار کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ جہاں ہیکر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، وہیں ازار کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ شکر ہے انہوں نے محبت نہیں کہا، اور اسے اس لفظ سے وحشت ہوئی تھی۔ محبت؟ ازار کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ میرے ایمی کی بچپن کی ساتھی ہے۔ ایمی کی خواہش ہے، میں تم سے ملنا چاہتی تھی تاکہ تمہارا فیصلہ جان سکوں۔ آخر میں وہ ازار سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے حلیمہ کو بے یقینی سے دیکھا۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی، اور خاص کر ہیکر کے سامنے، لیکن یہ بات کہی گئی تھی ہیکر کے لیے تاکہ وہ سن لے، درمیان سے ہٹ جائے۔ حلیمہ کو اس کا رویہ عمار کے ساتھ ٹھیک نہیں لگا تھا، لیکن اس غیر متوقع صورتحال میں وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ آنٹی، عمار نے انہیں کہنے سے روکنا چاہا۔ وہ انکار میں سر ہلا کر اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی باتوں سے خود ہی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ خیر، میں تمہارے گھر پراپر رشتہ لے کر آؤں گی۔ تم اتنا ڈرتے کیوں ہو ایمی؟ کبھی تو اس کے سامنے اعتراف کر لو۔ پہلی بات ازار سے کہہ کر حلیمہ نے عمار کے سر پر چپت لگائی۔ ہیکر کو اس چھوٹے سے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ماسک نکال کر پھینک دے۔ اس نے ازار کی کلائی مضبوطی سے تھامی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بدقت، وہ کہتا ہے اسے کھینچتا گھر سے باہر لے آیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے اپنی کلائی چرائی۔ چلنا نہیں ہے ساتھ؟
ہیکر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. چلنا ہے لیکن اس طرح نہیں. وہ کیا سوچیں گے؟ وہ برہم انداز میں بولی. کچھ بھی سوچیں. آئی ڈونٹ کیئر بٹ آئی کیئر. اور آئندہ میرا ہاتھ نہیں پکڑو گے تم. اس نے خالی سڑک کو دیکھا. کیوں؟ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ تندی سے کہتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا. بچپن کا ساتھی ہے وہ، میرا اچھا دوست ہے. پھر تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ کیونکہ تمہیں میری ضرورت ہے. اس نے آنکھیں اٹھا کر اس نے کہا. تم ہانیہ کو چاہتے ہو اور میں تمہاری مدد کر رہی ہوں. ہیکر ایک سیکنڈ تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کے ساتھ ہی اس نے بائک نکالی. خیر یہاں آنا تو ضائع ہو گیا. اتنی محنت کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. بیٹھو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. ہیکر نے بائک کی طرف اشارہ کیا. چھوڑ تم پہلے ہی چکے ہو. الفاظ تھے کرنٹ. ہیکر کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا. یہ کہہ کر کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے اس لیے اب تم اپنے راستے اور میں اپنے. مزار نے اسے بائے بائے والا اشارہ کیا. کچھ وقت کے لیے ہیکر نے آنکھیں میچ لیں جیسے غصے کو پیا ہو. یہ کیا بچکانی باتیں کر رہی ہو تم؟ بیٹھو. یہ تم نے خود ہی کہا ہے. اس نے کندھے میں غصے میں تھا تو اب نہیں ہو. ڈونٹ میک می میڈ. ہیکر نے چبا کر کہا. ازار عقب سے آتی آواز پر وہ مڑی. میں گرین پیس جا رہا ہوں، ساتھ چلو. کیوں؟ ازار سے پہلے ہیکر نے سوال کیا. وہ لڑکی مل گئی ہے. آنٹی ماریا کی کال آئی تھی. امار نے ازار کو دیکھ کے جواب دیا. تم جاؤ. اس نے ہیکر سے کہا. میں ایمی کے ساتھ گرین پیس جا رہی ہوں. وہ آگے بڑھتی اس سے پہلے ہیکر نے پھر اس کی کلائی تھامی. امار نے ناگواری سے دیکھا. کون سی لڑکی؟ ازار نے اپنا ہاتھ چڑھایا. تم اس کی تسلی کر دو. امار کہہ کر گھر میں چلا گیا. کیا چھپا رہی ہو؟ امار کے جاتے ہی اس نے کہا. بہت کچھ. ابھی جانا ضروری ہے. مل کر بتاتی ہوں. مجھے ضرورت ہے ہانیہ کے لیے. سڑک سے گزرتی گاڑی کی آواز میں ہیکر کی بات دب سی گئی. وہ فوراً گھر میں داخل ہوئی. ہیکر کی بائک فل سپیڈ سے سڑک پر زن کرتی غائب ہو گئی. کیا وہ چلا گیا؟ امار صوفے پر بیٹھا اسی کا منتظر تھا. اس نے سر اس بات میں ہلایا. میں اپنی ڈائری روم میں بھول آئی ہوں. لے آؤں؟ اس نے اسٹڈی کمرے کی طرف اشارہ کیا. ہاں ہاں کیوں نہیں. وہ ویسے ہی صوفے پر بیٹھا رہا. وہ کمرے میں آئی تو ہر چیز پر آخری نظر ڈالتے میز کے قریب رکی جس پر اس کی ڈائری رکھی تھی. بھولتی تو وہ کچھ بھی نہیں تھی لیکن ہیکر اتنے اچانک سے باہر لے گیا تھا کہ ڈائری اٹھانے کا وقت نہیں ملا تھا. اس نے میز سے ڈائری اٹھائی اور دروازے کی طرف جاتے قدم تھمے. وہ جھٹکے سے میز کی طرف مڑی. میز چھوٹا سا تھا. اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ دیوار کو دیکھ رہی تھی جس کا رنگ دوسری دیواروں سے تھوڑا مختلف سا تھا. دیوار کے قریب جا کر وہ نیچے بیٹھی. اس نے ہاتھ پھیرا. کچھ تو عجیب تھا ابھرا ہوا. دیوار پر دائیں ہاتھ سے دستک دے کر وہ اس کا معائنہ کرنے لگی اور کچھ بجنے کی آواز پر اس کا ہاتھ رکا. اپنی بیک پیک سے تیز چاقو نکال کر اسے کھروچنا شروع کیا اور ایک ریپر اس کے بائیں ہاتھ میں آ گرا. کمرے کی طرف آتے قدموں کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی. ریپر کو کوٹ کی جیب میں جلدی سے رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. کیا کر رہی ہو؟ امار دروازے میں کھڑا تھا. کچھ نہیں، بس اس روم کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی. اس نے ایسے کہا جیسے اس لمحے کو قید کر رہی ہو. آخری بار دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی تم دیکھنا چاہو گی میں تمہیں یہاں لے آؤں گا. اب چلو. گرین پیس بھی جانا ہے. وہ اس کے پیچھے چلنے لگی. لمبی سانس کھارج کی. رہ گیا ہوں تیرے جلووں میں جو میں گم ہو کر. ہائے دنیا یہ سمجھتی ہے مجھے ہوش نہیں. مسٹر کنگ. جزا اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہی لیکن وہ مڑ کر دیکھنے پر آمادہ نہیں تھا. جزا نے چند گہری سانسیں لی. اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. وہ کیوں یہاں چلی آئی؟ جم میں صرف چند ہی افراد تھے. پھر اسے جزا کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی تھی؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی. خود کے حلیے پر نظر ڈالی. سنہرے بوب کٹ بال اس پر جچتے تھے. باربی ڈول جیسا خوبصورت چہرہ کسی بھی مرد کو پاگل بنا سکتا تھا. جم ویئر میں اس کا جسم ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے جم آنے کی ضرورت ہے لیکن وہ یہاں موجود تھی. وقت سے پہلے یہاں آ جاتی تھی کہ اس کا دیدار ہو سکے خاص اس شخص کے لیے. اور اس شخص نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ جزا کو کبھی اس احساس جرم نے نہیں گھیرا تھا جس میں وہ آج تھی. احساس شرمندگی نے اسے سر اٹھانے کی بھی ہمت چھین لی. مسٹر کنگ ایک آخری کوشش اور بس. وہ اس کا رخ پھیر کر جزا کو دیکھنا. جزا کا حیرانگی سے منہ کھل گیا. ہلکے سے گردن کو ترچھا کر کے اس نے جزا کو دیکھا. کیا میں آپ کو جانتا ہوں مس؟ نہیں میں آپ کو جانتی ہوں مسٹر کنگ. وہ اس کے قریب چلا آیا تھا. وہ بت بنی اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی. وہ بہت خوبصورت تھا کسی فلمی شہزادوں کی طرح. جزا نے اس جیسا خوبصورت شخص اپنی لیجنڈز کی کوئی کہانی میں نہ دیکھا تھا نہ ہی پڑھا تھا. گرے آنکھیں جزا کو ہی دیکھ رہی تھی. بالوں کی ایک دو لٹ ان آنکھوں پر گری ہوئی تھی جو پسینے سے ماتھے پر ہی رہ گئی تھی. شاید وہ ورک آؤٹ میں مشغول تھا. آپ مجھے آواز دے رہی تھی؟ آپ کے علاوہ کسے آواز دے سکتی ہوں؟ وہ جواب تو دے رہی تھی مگر زبان حرکت نہ کرتی محسوس ہوتی تھی. نہ ہی کوئی آواز سنائی دے رہی تھی. ہیلو. جے کے کنگ نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے لڑایا. ہاں جی ہاں وہ میں جزا کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے. اس نے زبان کو دانتوں میں دبائے. کوئی امداد چاہیے؟
وہ میرا پی اے ہے، اس سے بات کر لو۔ مڑنے لگا تھا، فوراً سے جزا نے اس کا بازو پکڑا۔ نہیں نہیں، جے کے کنگ نے ناگواری سے پہلے اس کے ہاتھ کو اور پھر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ جزا کو سمجھ نہیں آیا اسے کیا کہے۔ وہ اوزار کی طرح بات کو سنبھالنے والی یا اس جیسی ذہانت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کیا وجہ گھڑتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کو خدا نے صرف خوبصورتی سے نوازا تھا، عقل سے نہیں۔ کیا تم اندھے ہو یا مغرور؟ اتنی حسین بلا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ آنکھیں کھولو، سامنے کھڑی حسینہ کو دیکھو۔ اے نوجوان! جزا کو حیرت تھی کہ اس کی خوبصورتی سے کچھ اثر کیوں نہیں کر رہی ہے۔ وہ ایک نازک ڈول سی تھی۔ ہر مرد و عورت کو اس نے خود کو تکتے دیکھا تھا۔ اس شہر کے باشندے مڑ مڑ کر اسے دیکھتے ضرور تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے لگا جزا کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے، جیسے اس کا سانس رک سا گیا ہو۔ جی، میں عمار کفیل کی بہن ہوں، جزا نے اپنا ٹوٹا پھوٹا تعارف دیا۔ عمار کفیل؟ کون عمار کفیل؟ جے کے کنگ نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ لیکن اسے کچھ یاد نہیں ہے جو آپ کی کمپنی میں جاب کرتے ہیں؟ جزا نے یاد دہانی کی۔ جے کے کنگ نے اپنی خوبصورت سی ناک سکڑی۔ جزا نے خود کو ملامت کیا۔ اس بندے کو کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ شرمندگی شرمندگی شرمندگی، دل تو کہہ رہا تھا ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سماج ہے۔ آج تک اتنی بے عزتی کسی نے نہیں کی تھی۔ لڑکے خود اس سے بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ وہ کتنی خوبصورت ہے، آج اس کا بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ اوہ سوری، ایکچولی کمپنی میں اتنے امپلائیز ہیں، ہر کسی کے نام تو میں یاد نہیں رکھ سکتا، رائٹ؟ ہاں رائٹ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دراصل میری ایک فرینڈ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ سوری، ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس نے سخت لہجے میں جزا کی بات کاٹی، جیسے اب موضوع ختم ہو۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کے لیے کوئی بلائنڈ ڈیٹ ارینج نہیں کر رہی، نہ ہی اوزار ایسی لڑکی ہے اسے آپ سے ضروری۔ اوزار؟ نام سن کر اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمکی تھی۔ گولے اوزار ابراہیم؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا احساس در ہے جسے جزا سمجھ نہ سکی۔ چمکتی ہوئی آنکھیں پتھریلی ہوئی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر وہ کسی کو تلاش کرنے لگا تھا۔ میم، ایک شخص ان دونوں کے درمیان میں آ کھڑا ہوا، پلیز۔ اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ تھا۔ جزا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ جزا کو جے کے کنگ کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ درمیان میں یہ بندہ جو کھڑا تھا، جے کے کنگ کا پی اے۔ ہم بات کر رہے ہیں۔ سوری مگر بوس۔ اس شخص نے مڑ کر جے کے کنگ کو دیکھا۔ ضروری میٹنگ ہے۔ جے کے کنگ نے انگی شہادت سے اسے آگے کہنے سے روکا اور جزا کو دیکھا۔ آئی ایم سوری مگر میں ملنا نہیں چاہتا۔ آپ کی دوست کو بتا دیجیے گا میرا وقت ختم ہوا۔ آخری فقرہ۔ ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھ کر کہا۔ دونوں جزا کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ یہ اوزار سے کیوں ملنا نہیں چاہتا؟ اوزار کے نام پر گھبرا کیوں گیا؟ میں نے تو ہانیہ کا ذکر بھی نہیں کیا۔ کاش کہ اوزار یہاں ہوتی تو اس کا چہرہ پڑھ لیتی، اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا۔ جزا تم سے؟ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ جم سے باہر نکلنے لگی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر اوزار کو یہ بات بتائی کہ جے کے کنگ اس سے ملنا نہیں چاہتا تو اس کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ ہانیہ کو غائب کرنے میں جے کے کنگ کا ہاتھ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ پاگل لڑکی، اگر ذرا دل سنبھال لیتی تو آج اس مصیبت میں نہیں پڑتی۔ صرف دیدار پر اتفاق کرتی تو اس کی نظر میں نہ گرتی۔ لیکن یہ اوزار سے کیوں نہیں ملنا چاہتا؟ اوزار کوئی بھوت ہے؟ حد ہے ویسے۔ اب چلو جزا، بہت کروا لی ہے بے عزتی۔ آخری جملہ منہ بنا کر بڑبڑایا۔